بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قوله تعالی احب اللہ لما یغدوکم من النعم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمت للعالمین. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور ختم المنتبت، اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب جناح غیوب مالک و قادر ما فخر عرب و عجم والی کون و مقام سے اعلی مقام سیدہ انس و جان نیر تابان شاہ نشین مابوشان شاہ کوبان شہنشاہ حسینہ تتمہ جران سرکیل زہرہ جمالان جلوہ سوح فضل نور ذات نم یدن باس تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نام میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خیرات تحسین پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین دیوگا تمام دوست احباب اسلامی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے رب کائنات نے ہماری زندگی کے اندر یہ جو ہمیں مقام عطا فرمایا، اپنے گھر میں آنے کی فرصت اور طاقت عطا فرمائی. ہم خوش نصیب ہیں جس رب نے ہمیں اپنے گھر پر آنے کی فرصت اور طاقت عطا فرمائی اور ہماری زندگی کے اندر جو رب کائنات نے انعامات عطا فرمائی. اگر ہم اس رب کا جتنا شکرانہ ادا کریں اتنا کم ہے. سامعین محترم، بارگاہ عزت میں دعا ہو تو اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر ایسے کلمات جاری کر دے جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نفع کا سبب ہوں، جس سے ہمارے اعتقادات کو نفع پہنچے، ہمارے اعمال کو نور ملے اور ہمارے باطن کو قرار اور تسکین کے اجالے نصیب ہوں. سامعین محترم، المختصر وقت میں ہم نے حضور کا تذکرہ کرنا ہے تو آپ لوگوں نے اپنے دل و جان سے حضور کی محبت کا اظہار کرنا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو ایک مجلس میں لیے جاتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا. آج تو ہم جھولی پھیلا کر عرض کرتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. لیکن یہ وہ مجلس تھی کہ اس میں ایسا چراغاں ہوا کہ دنیا نے دیکھا. مجلس صحابہ بابا تھی، حضور حجرہ انور میں موجود تھے اور صحابہ اس عنوان سے گفتگو کر رہے تھے کہ حضور کی صورت میں ہمیں انعام خداوندی ملا. صحابہ اس عنوان سے گفتگو کر رہے تھے ہمیں حضور کی صورت میں انعام خداوندی ملا. یار آج کہیں ہمارے علاقے کے اندر جلسہ اچھا ہو جائے تو لوگ مہینوں تک اس کے تذکرے کرتے ہیں، یار ہمیں ہمارا اچھا جلسہ ہوا، ہمارے
ہمیں اچھا ناخواں مل گیا، کیسا رنگ بنا، ہمیں اچھا خطیب مل گیا، کیسی رونق لگی، پھر وہ کیوں نہ فخر کرتے ہوں گے جنہیں حضور ملے، ان کا یہ عنوان کیوں نہیں ہوگا، ان کی گفتگو کا یہ موضوع کیوں نہیں ہوگا؟ تو سامعین وہ اس عنوان سے گفتگو کر رہے تھے کہ حضور بھی تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے آ کر صحابہ سے پوچھا، سنن نسائی کا درس پڑھ رہا ہوں، ویسے صحیح مسلم میں بھی یہ روایات موجود ہیں، فرمایا ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ جب حضور علیہ السلام نے یہ سوال کیا ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے، صحابہ نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بہ، فرمایا حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارا جلسہ اس لیے ہو رہا ہے، جلسنا ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ نذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمدہ، اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، علی ما ہدانا لدینہ، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی، ومن علینا، اور ہمارے اوپر احسان کیا، بکا، آپ کو عطا کر کے، آپ مل گئے، اس لیے ہم اس نعمت پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کی وجہ سے دین ملا، اس لیے ہم اس نعمت پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر یہاں پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ سے بولے سننا چاہو تو ان کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے کہ من علینا ربنا بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں محمد عربی عطا کر دیے۔ شاید اسی کا ترجمہ بھی کسی نے کیا ہے کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ تو صحابہ نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بہ، فرمایا حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو انعام ہوا، جو ہدایت دین ملی، اس پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سامعین محترم، بات تو سارا سی تھی، کوئی آپ سے پوچھے کیوں بیٹھے ہو تو آپ کہیں گے ہم حضور کی عظمت کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضور کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن حضور نے یہاں پر قسم مانگ لی، صحابہ نے باقاعدہ قسم دی، انہوں نے کہا جی ہم عرض اٹھاتے ہیں، ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے صحابہ آپ اس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا حضور ہم قسم دیتے ہیں ہم اس لیے بیٹھے ہیں، حضور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر اللہ نے جو انعام دیا اور ہدایت دین عطا کی، ہم اس پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام نے جب صحابہ سے باقاعدہ قسم لی، انہوں نے باقاعدہ قسم دی، انہوں نے کہا جی ہم حق اٹھاتے ہیں، ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا حضور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو انعام ملا اور ہدایت دین ملی، اس پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے قسم مانگ لی اور صحابہ نے باقاعدہ قسم دے دی، لیکن اب حضور علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا اے صحابہ یہ میں نے جو تم سے قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا۔ اے صحابہ سن لو، میں نے جو قسم لی ہے میں نے کیوں لی؟ فرمایا تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، تو فرمایا محبوب ذرا باہر سے نکل کے دیکھو، تمہارے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، مولا اعلیٰ میں فرشتوں میں کہ دیکھو میں نے نعمت دی تھی کیسے شکر گزار نکلے، اب تک اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام نے جب صحابہ کو انتقام دیا کہ آپ کے یہاں بیٹھنے پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، مولا اعلیٰ میں ناز کر رہا ہے، فرشتوں میں کہ میں نے نعمت دی تھی کیسے
शुक्र गुजार निकले, अब तक उस नेमत का शुक्राना अदा कर रही है। नाज कौन कर रहा है, फखर कौन कर रहा है, खुशियां कौन मना रहा है? रब्बे कायनात किन पर, सहाबा के नाम पर क्या कर रहे हैं? हुजूर की नेमतों का शुक्राना अदा कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ आए हैं, बैठे हैं, हम जो हुजूर के अजमत का तज़किरा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह फरिश्तों से फरमाए कि देखो सदियां बीत गई, लेकिन ये आज भी बैठ के कायनात के उस महबूब का तज़किरा कर रहे हैं, हुजूर की नेमतों का शुक्राना अदा कर रहे हैं। सामीन मोहतरम, इसलिए हम यहाँ आए हैं, बैठे हैं, दुरूद व सलाम के माहौल में बैठे हैं। हमने हुजूर की बिदअत के फूल लिए और सरे शाम से जिक्र रसूल की कैफियत में हैं। अल्लाह ने चाहा तो थोड़ी देर बाद मजीद इस कैफियत मोहब्बत में गुजरेंगे और नमाज जुम्मा अदा करेंगे, अल्लाह की बारगाह में दुआओं के तज़किरे चलेंगे और हुजूर अलैहिस्सलाम के पर दुरूद सलाम होगा। और हमारे जब रब के कनात से हाथ उठेंगे, हमारे ये लम्हे कितने खुश हसीन गुजरेंगे। खुश नसीबी है मेरी और आपकी कि आज हम हुजूर की नेमतों का तज़किरा कर रहे हैं। सामीन मोहतरम, हमने हुजूर अलैहिस्सलाम की नेमतों का शुक्राना अदा करने के लिए बैठे हैं। अगरचे हक शुक्र अदा नहीं हो सकता, सारी जिंदगी भी हम हक शुक्र अदा करने के लिए पेशानी सजदा में रख करके अल्लाह की तस्बीह बोलते रहे, लेकिन उस नेमत का शुक्र फिर भी अदा ना होगा। इतना बड़ा करम हुजूर की सूरत में हमें नसीब हुआ। हमने कुतुब में पढ़ा कि 12 नबियों ने हुजूर की उम्मत में होने की आरज़ू की। हमने तो कोई आरज़ू भी नहीं की, हमने तो कोई तमन्ना भी नहीं की, बस सोए वक्त जाग पड़े। हमारे वालिद गिरामी मस्जिद से मौलाना को लाके बुला गए, उन्होंने कान में आके अज़ान दी, मुबारक हो तो हुजूर का गुलाम बनकर आ रहा है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम हाथ फैला कर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते रहे। किसी ने कहा रब्बना वबअस फीहिम रसूला, मालिक आंखें बुरी हो गई हैं, अब भेज भी दे। तो कोई बोला अबशरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, चलो मैं तुम्हें नाम भी बता देता हूँ, मैं पता भी बता देता हूँ। अब जो आने वाला है, जिसके लिए जमाना मुंतज़िर है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बिठाकर फरमाया, अब जो कायनात का महबूब आने वाला है उसका नाम अहमद होगा। वो जिसके जिक्र पर दाऊद ने नगमा सराई की, वो जिसके नाम पे शाह सुलेमान ने गदाई की, दिले यहया में रह गए अरमान, जिसकी ज़ियारत के लबे ईसा पे आए बार, जिसकी शान रहमत के जो बन के रोशनी फिर विदाए याकूब में आया, जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न की ने रंग में पाया। ना दानम आम बुरे कंदान चेहरे उदारत के मुर्गे हर चमने आरज़ुए उदारत, हर कोई खुशी का मुंतज़िर। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम भी हुजूर की नेमत का तज़किरा कर रहे हैं, हुजूर की आमद का इंतजार कर रहे हैं। अंबिया किराम हुजूर की अज़मत का इंतजार कर रहे हैं। वजह क्या है? हर कोई उसी का मुंतज़िर, कोई कहीं मुंतज़िर, कोई कहीं मुंतज़िर। हुरैरा कुली डालकर झोपड़ी बनाकर शाम के रास्ते में बैठा हुआ है। उसने मजहब की किताबों में पढ़ा था कि एक दिन उस नबी आखिर ज़माने यहाँ से गुजरना है, वहीं पे झोपड़ी बनाकर कुली डालकर बैठ गया। क्या देखता है? अल्लाह अकबर वजीफा पढ़ता है कि शबे हिजर की सख्तियाँ कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई। आज हमारे मुसलमानों के अंदर गैरत का, हुजूर की इज्जत का, हुजूर की अजमत का वो इजहार, वो जज्बा, वो गैरत खत्म हो गई है। वजह क्या है? आज तो हम नाम के मुसलमान हैं, कलमा पढ़ा है लेकिन कलमा पढ़ने का हक अदा नहीं कर रहे हैं। वजह क्या है? आज हमारे मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। इसलिए हमें फिक्र करें, आखिर हमने मर तो जाना है, अल्लाह के हुजूर पेश होना है, एक न एक दिन हमारी अदालत लगनी है। लेकिन वहाँ क्या वो दिखाएंगे कायनात के उस महबूब को कि हुजूर की अजमत के दुनिया में हाफिज़ आशिक़ है, लेकिन हम हुजूर के नाम पर बाहर ना निकले, हुजूर की अजमत पर अपनी ज़बान से कुछ बोल ना सके, लेकिन हमें गैरत करनी चाहिए। सामीन मोहतरम, हमने जिस महबूब का कलमा पढ़ा है उसका हक अदा करना होगा। रब्बे कायनात की तरफ से ये ऐलान है, कुंतुम खैरा उम्मत, फरमाया तुम खैर वाली उम्मत हो। जिस रब ने हमें खैर वाली उम्मत बनाकर भेजा, लेकिन आज हम हुजूर की उम्मत होने के नाते हुजूर की अजमत पर, हुजूर की नेमतों पर शुक्राना अदा करें और हुजूर अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद पढ़ें, तो रब्बे कायनात की रहमतें हम पर नाज़िल हो जाएंगी। सामीन मोहतरम, मैं अर्ज कर रहा था, हुरैरा हुजूर की
آنے کا انتظار کر رہا ہے، شام کے راستے میں بیٹھ گیا، کلی ڈال کر جھوپڑی بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر وظیفہ کیا پڑتا ہے، شب ہجر کی سختیاں، کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی، وہ روزانہ صبح چھت پر چڑھتا تھا، کوئی حجاب کی جانب سے آنے والے کافر دیکھتا رہتا تھا، اللہ اکبر، اسی طرح وہ یہ وظیفہ پڑھتا تھا، شب ہجر کی سختیاں، کوئی اس سے جا کے پوچھے حضور آپ کی راہ تکتے تکتے صبح ہو گئی، اسی طرح وہ لمحات بھی آ گئے، وہ مقصود بھی آ گئے، ایک دن ایسا لمحات آئے کہ وہ آج جلدی نیچے اتر آیا، اور اس کے ماننے والے تھے، اس کے لیے چاہنے والے تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت آج جلدی کیسے آ گئے ہو، آج کیا خاص وجہ ہے؟ فرمایا آج جلدی سے کھانا تیار کرو، یہ جو قافلہ آ رہا ہے، یہ جو لشکر آ رہا ہے، آج ہم نے اس کی دعوت کرنی ہے، اللہ اکبر، اتنے میں کھانا بھی تیار ہو گیا، اور کافلے والے بھی پہنچ گئے، کافلے والوں کو دعوت کی گئی، اور کافلہ جب پہنچا، کافلے والوں کو کہا آج دوپہر کا کھانا آپ نے ہمارے گھر میں کرنا ہے، اللہ اکبر، کافلے والے روزانہ شام سے گزر کے مکہ کی طرف، مدینہ کی طرف جاتے تھے، لیکن کبھی وہ پوچھتا بھی نہیں تھا، وہ حیران تو ہوئے، پریشان تو ہوئے، لیکن کبھی ہم نے ہمارے اس نے دعوت بھی نہیں کی کسی نے، لیکن آج کیا خاص وجہ ہے، کیا خاص موقع ہے؟ لیکن جب کافلے والا آ گئے اور کافلے والوں کو بٹھایا اور کھانا تقسیم کیا، اللہ اکبر، ایک درخت تھا، وہاں پر آ کے کافلے والوں کو بٹھا دیا، اور درخت کے کلیسا کے سامنے جتنے بھی سایہ تھا اس پر تمام لوگ آ کے برجمان ہو گئے، اور باقی کوئی جگہ نہ رہی، اور جب حجاب سے وہ بحیرہ راہب آیا، اس نے اپنے کافلے والے سے پوچھا حضور کو دیکھ رہا ہے، حضور کی تلاش میں ہے کہ کائنات کا محبوب کہاں ہے، لیکن اس طرح دیکھتے دیکھتے حضور علیہ السلام نظر نہیں آ رہے بحیرہ راہب کو، اور اس نے کافلے والے سے پوچھا آج کا کوئی شخص رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا نہیں، سارے آگے، فرمایا نہیں کوئی شخص آپ کا رہ گیا ہے، فرمایا ہاں ایک نوجوان باہر کر کے رہے ہیں، نو عمر، ہم اس کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ آئے ہیں، اللہ اکبر، یہاں ہمارے بزرگ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ کیسی بارات ہے جو دھولے کو چھوڑ کر آئی ہے، جب دھولا ہی بارات میں نہ ہو تو کیا بارات کے آنے کا کوئی فائدہ ہے؟ اب وہ اسی طرح بحیرہ راہب حضور علیہ السلام کو جب سامان کے پاس گئے اور حضور علیہ السلام کو لے کر آئے، ظاہر درخت پر جو سایہ تھا سب لوگ برجمان تھے، بیٹھے ہوئے تھے، باقی جگہ نہیں تھی، حضور علیہ السلام آ کے دھوپ میں بیٹھ گئے، اللہ اکبر، درخت نے بھی ادھر کر حضور میں سایہ کر دیا، اللہ اکبر، درخت بھی سایہ کرتے تھے اور اسی طرح بادل بھی سایہ کرتے تھے، اب اسی طرح اس بحیرہ راہب نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فضائیں بلند کیا اور کیا کہتا ہے کہ یہ ھذا سید العالمین، ھذا سید المرسلین، درخت بھی سایہ کرتے تھے، انبیاء کرام بھی حضور کا انتظار کرتے رہے اور بادل بھی سایہ کرتے رہے، اسی طرح سامعین محترم، وہ جو بدبخت ہے جو حضور علیہ السلام کو کائنات کا اس محبوب بھی مانے اور عیب بھی نکالے، یا کسی نے کیا خوب کہا کہ وہ بدبخت ہے جو محبوب بھی مانے اور عیب بھی نکالے، محبوبہ نے نکتہ چینی جرا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانیے اس نو اور جھوٹے پیار جتاؤندا، سانوں دسیا عشق دے مفتی جرا مڑ پیا فرماوندا، آزم جسے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا۔ یہاں اعلیٰ حضرت وہ جملہ قیمتی کا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، فرمایا نقش سے بڑی دور کی بات ہے، جہاں نقش ہو ہی نہ وہاں کا عالم کیا ہوگا، فرمایا اعلیٰ حضرت کیا خوب بیان کرتے ہیں کہ خلقتا مبرأ من کل عیب، فرمایا محبوب تو ہر عیب سے پاک تخلیق کیے گئے، محبوب میں عیب ہو بھی دکھائی نہیں دیتا، میں کہتا ہوں کہ محبوب میں عیب ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتا، جہاں عیب ہو ہی نہ وہاں کا عالم کیا ہوگا، فرمایا خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب میں عیب ہو بھی تو دکھائی نہیں دیتا، جہاں عیب ہو ہی نہ وہاں کا عالم کیا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر اس دنیا میں یہ جو رب کائنات نے میری اور آپ سب کی
زندگی کی چند لمحات کے لیے، چند عرصے کے لیے رکھی ہے۔ اگر ہم نے چلے جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے، جس رب نے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں سونپی ہیں، ہمارے اوپر جو احکامات ہم پر نازل کیے ہیں، لیکن اگر ہم ان احکامات کو جانیں، حضور علیہ السلام کا اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اگر اس کا حق ادا کر دیں، لیکن پھر تو ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی۔ آج یہ جو لوگ جو بدبخت حضور کی عظمت پر، حضور کے نام پر بکواس کر رہے ہیں، ان کو یہ رب کائنات کی طرف سے اعلان ہے، جب ہم نے وہاں حضور کے ہاں پیش ہونا ہے، تو وہاں جب ہماری عدالت لگ رہی ہے، وہاں حضور علیہ السلام کی قطعاً شفاعت نہیں ہوگی۔ میں یہاں عرض کر رہا ہوں کہ رب کائنات نے اعلان فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا اور وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے آ جاتے تیرے پاس، پھر مغفرت طلب کرتے اللہ سے اور مغفرت طلب کرتا ان کے لیے رسول، تو ضرور پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بے حد مہربان۔ یعنی ارشاد ہوتا ہے کہ فاسق و فاجر، گنہگار و بدکار، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، کاش اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جاتے اور مغفرت طلب کرتے میں اللہ سے اور مغفرت طلب کرتا ان کے لیے رسول، تو ضرور پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بے حد مہربان۔ یعنی ارشاد ہوتا ہے کہ فاسق و فاجر، گنہگار و بدکار، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا، کاش اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جاتے۔ یہ رب کا قرآن ہے، کاش اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جاتے۔ استغفر اللہ، استغفار کرنے والا، کاش اے محبوب توبہ قبول کرنے والا، جب توبہ اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے والا، کاش اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جاتے، مغفرت طلب کرتے میں اللہ سے اور مغفرت طلب کرتا ان کے لیے رسول، تو ضرور پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بے حد مہربان۔ یہاں پر اعلان ہے رب کائنات کی طرف سے کہ گنہگار، بدکار، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا، کاش اے محبوب حضور آپ کی بارگاہ میں آ جائے، اپنے گناہوں پر نادم، اپنے گناہ جو کیے ہیں ان پر احکامات اور ان کو جاننے والا جب حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے اور حضور کو وسیلہ بنائے، جب حضور کا وسیلہ بنا کر رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کر دے۔ اب یہاں اعلان ہوا، فرمایا واستغفر لهم الرسول، اب اعلان کر رہا ہے حضور اگر آپ بھی اس گناہگار کے لیے جو آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، میری بات میں طرف میری رحمتوں کی سائے میں آپ بھی اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، جب حضور اس گناہگار کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو رب کائنات نے فرمایا میں پھر اس کے گناہ کو معاف کروں گا، میں پھر اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ یہاں لوگ سوال کرتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا ہم تو اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ رب کائنات نے تو اعلان فرما دیا میں تو بندوں کی رگ جان سے زیادہ قریب ہوں۔ یا لوگ کہتے ہیں ہمیں حضور علیہ السلام کے پاس جانے کی کیا ضرورت، ہم نے گناہ کو کیے ہیں، ہم نے معافی طلب کرنی ہے رب سے، معاف کرنے والا رب ہے، حضور علیہ السلام کے پاس جانے کی کیا ضرورت۔ لیکن رب نے اس آیت کے اندر یہ جو اعلان فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، استغفار کرنے والے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، حضور کے پاس آئیں، حضور کے پاس آئیں۔ کس کا اعلان ہے؟ رب کا۔ کون اعلان کر رہا ہے؟ رب کائنات۔ بندے کیا کہتے ہیں ہمیں حضور کے پاس جانے کی کیا ضرورت، ان کے دماغ کے اندر کیسی بدکاری اور بے حیائی ہے، ان کے دماغ کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ اللہ اس کے حضور کہ ہم جب یہ پہنچیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ سامعین محترم، رب کائنات کا اعلان کیا ہو رہا ہے کہ گناہگار اور بدکار حضور کے پاس آئیں، اپنے گناہوں پر معافی طلب کرنے والے جب حضور علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر رب کائنات کی طرف سے حضور علیہ السلام بھی اس گناہگار کے لیے جب ہاتھ اٹھا دیں تو رب کائنات کی طرف سے اعلان ہے واستغفر لهم الرسول، جب حضور میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے گناہگار کے لیے، اپنے امتی کے لیے، کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، پھر میں اس کی توبہ کو قبول کر دوں گا۔ سامعین محترم، اب ہم دیکھیں جس رب نے
یہ اعلان فرمایا کہ حضور کا وسیلہ بنا کر گناہوں کی معافی طلب کریں، تو پھر اب ہم سوچیں ہم جب دعا کی معافی طلب کریں حضور علیہ السلام کا وسیلہ بنائیں تو پھر ہماری دعا قبول ہوگی۔ وغیرہ فرمایا میں قہار اور جبار بھی ہوں، اے محبوب اگر مجرم آپ کا دامن چھوڑ کر آئیں گے تو مجھے تو تواب رحیم بن گے۔ فرمایا نہیں میں قہار اور جبار بھی ہوں، اے محبوب اگر جو مجرم آپ کا دامن پکڑ کر آئیں گے رسول آپ کے پاس آئیں گے آپ کو وسیلہ بنائیں گے پھر مجھے تواب الرحیم پائیں گے، لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا، پھر میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ یہاں میں وسیلہ کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یعطی، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ احباب کی وقار اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو تقسیم کرنے والا فرما کر یہ بتا دیا کہ اے لوگوں اگر کوئی حسن خلق چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں، اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پر آئے، عطا رب کرتا ہے تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں، اگر کوئی شہرت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں، اگر کوئی توبہ کی قبولیت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، توبہ قبول رب کرتا ہے لیکن مصطفیٰ کے وسیلے سے کرتا ہے، اگر کوئی جنت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں رب نے جو اعلان فرمایا قرآن کے اندر کہ حضور کا وسیلہ بنائیں، اور حدیث پاک کے اندر بھی یہ اعلان ہے کہ حضور کا وسیلہ بنا کر جب گناہ کی معافی طلب کرے تو پھر رب ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ سامعین محترم گناہگار کی معافی ہے، بندہ 100 مرتبہ بھی اگر گناہ کر لے لیکن جب رب کائنات کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جب سچی توبہ کر لے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، رب کائنات اس کی توبہ کو قبول کر دے گا۔ لیکن غدار کی معافی نہیں ہے، جس نے حضور کی عزت پر، حضور کی عظمت پر غداری کی، حضور کے دین کو، حضور کے مشن کو جس بندہ مومن نے حضور کا کلمہ پڑھا اس کا حق ادا نہ کیا، حضور کے مشن کو توڑا، حضور کے احکامات کو توڑا، اس کی معافی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ گناہگار کی معافی ہے لیکن غدار کی معافی ہے، معافی نہیں ہے۔ اور حضرت نے کیا خوب کہا، پیش حق مسجد کا شفاعت کا سناتے جائیں گے، حضور آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وصیتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، اور جرم کھلتے جائیں گے، آپ چھپاتے جائیں گے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی عزت اور عظمت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام عبادات، ہماری تمام ذکر و اذکار قبول فرمائے، اور ہماری تمام عبادات جو ہیں اس میں ریاکاری سے، دکھلاوے سے بچائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت کرتے ہیں لیکن اس کے اندر خالص اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ شیطان نے بھی تو کہا تھا انا خیر، میں بہتر ہوں۔ رب نے اعلان کیا کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے کہا آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا، میں جو آگ سے بنا ہوں، انا خیر، میں بہتر ہوں۔ اس نے بھی عبادت کی، اس نے بھی ذکر و اذکار کیا، لیکن کیا ہوا؟ آخر شیطان ایسا بدکار نکلا کہ اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا۔ اگر ہم اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں گے، اللہ کے حضور ہم سجدہ ریز ہو جائیں گے، حضور سے سچی توبہ طلب کریں گے، اپنے سے دوسرے مسلمان بھائی کو بہتر سمجھیں گے تو پھر رب تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے رب کی طرف سے ایک اعلان اور بھی ہے، فرمایا لا یرحم من لا یرحم، جو بندہ کسی پر رحم نہیں کرتا تو میں خدا بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ جس رب کی طرف سے اعلان ہے جو بندوں پر رحم نہ کرے میں خدا اس پر رحم نہیں کرتا۔ اگر ہم سوچیں اپنے آپ کو بہتر سمجھیں، اس کو کمتر سمجھیں تو سجدے کر لیں تو ہم بڑے نمازی ہیں، ہم بڑے متقی ہیں۔ نہ جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کریں گے تو پھر ہم اپنے آپ کے اندر عاجزی پیدا کریں گے، خالص اللہ کی رضا ہوگی تو پھر ہماری وہ عبادت قبول ہوگی، پھر ہماری وہ تمام توبہ کرنا قبول ہوگی۔ سامعین محترم، رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام ذکر و اذکار اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔